دلش جانم امام زمانم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو امامت شناسی کے بارے میں ہو رہی تھی. گزشتہ درس میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت کی ضرورت کیا ہے. ہم نے عرض کیا کہ امام مفسر قرآن اور احکام کو بیان کرنے والا ہے. امام محافظ دین ہے اور احکام الہی کو اجرا کرنے والا اور نافذ کرنے والا امام ہے. تو یہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بنیادی اور اہم ترین ذمہ داریاں امام کی ہیں جو امام نے ادا کرنی ہے، قرآن کی تفسیر کرنی ہے، احکام کو بیان کرنا ہے، امام نے دین کی حفاظت کرنی ہے، احکام کو معاشرے میں لاگو کرنا ہے، تو ان وظائف کو، ان ذمہ داریوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کی صفات اور امام کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اتنی اہم ترین ذمہ داریاں، ان کے لیے ضروری ہے کہ امام خاص خصوصیات کا حامل ہو. یہاں پر بھی جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اہل سنت برادران اور مکتب اہل بیت کے درمیان امامت کے معنی اور مفہوم میں اختلاف ہے، تو وہاں خصوصیات میں بھی، صفات میں بھی مکتب اہل بیت اور مکتب صحابہ میں اہل سنت برادران کے ہاں بہت اختلاف موجود ہے. ان کے ہاں کوئی ایک قول نہیں ہے جس پر سب جمع ہو چکے ہوں کہ مثلا امامت کی یہ صفات ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ امامت کا مفہوم ایسا مفہوم ہے کہ امامت ایک منصب الہی ہے، تو اس کا تقاضا اور لازمہ یہ ہے کہ امام میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. جب ہم قرآن اور منابع دینی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جو امام کے لیے خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ امام کے لیے جو بنیادی ترین خصوصیت اور صفت ہے وہ علم ہے. امام کو دین کے ہر پہلو کا علم ہونا چاہیے، چاہے وہ انفرادی پہلو ہو، اخلاقی پہلو ہو، اقتصادی پہلو ہو، زندگی میں ہدایت سے مربوط کوئی بھی سوال ہو تو امام کے لیے ضروری ہے کہ امام اس کا جواب دے سکے. امام کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اور دوسری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو علم ہم اسکول کالج سے، یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں یا مدارس دینیہ سے جا کے، حوزہ جات علمیہ سے جا کے ہم جو علم سیکھتے ہیں اس میں غلطی کا اور خطا کا امکان ہے. لیکن کیونکہ امام کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، امام نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، احکام کو بیان کرنا ہے تاکہ اس کے علم کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، تو امام کے علم کو خطا اور غلطی سے پاک ہونا چاہیے، امام کے علم کو غلطیوں سے مبرہ ہونا چاہیے. تو بس خود منابع دینی بھی اسی طرح سے ہمارے سامنے جو بیان کرتے ہیں کہ امام کا جو علم ہوتا ہے وہ علم الہی ہوتا ہے. امام آ کر یہاں دنیا کے مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں سے یا حوزوں سے علم نہیں سیکھتا، بلکہ امام کا علم علم الہی ہوتا ہے اور اس میں غلطی اور خطا کا ذرہ برابر امکان نہیں ہے. اسی کی طرف جب قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں،
کچھ آیات متشابہات، کچھ آیات ہیں جو آیات محکمات ہیں، اور آیات متشابہات کے بارے میں ہے کہ ان متشابہات کو سمجھنا، ان کی تعویل یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس تعویل کو وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان آیات متشابہات کی تعویل و تفسیر یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور جب ہم اس آیت کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو معصوم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں نحن الراسخون فی العلم، ہم ہی راسخون فی العلم ہیں۔ تو بس امام کا جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی، علم الہی ہوتا ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ اور امامت کی یہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین کے تمام پہلوؤں پر، یا جو بھی پہلو ہو علم کا، امام اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت امامت کی، امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معصوم ہو۔ امام کی صفت یہ ہے کہ امام عصمت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ عرض کیا کہ امامت کی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے امام احکام کو بیان کرے، قرآن کی تفسیر کو بیان کرے، احکام الہی کا اجرا کرے، احکام الہی کو نافذ کرے معاشرے میں۔ اگر امام سے خود غلطی کا امکان ہو، اگر امام معصوم نہ ہو، تو جب امام تفسیر کرے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں تردید اور شک باقی رہے گا۔ لوگ یہ سوچیں گے شاید یہاں امام نے خود اس کی وجہ سے بھی تفسیر کرنے والے سے غلطی ہوئی ہو، اور جو مقصد ہے کہ اس کی بات پر، اس ہستی کی بات پر جو تفسیر کرے، اس کی بات پر یقین ہو اور اس کے مطابق زندگی گزاری جا سکے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس پر اعتماد کیا جا سکے، جس طرح سے رسول کا، انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ انبیاء کی باتوں پر یقین کر سکیں اور ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح امام کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ امام کی باتوں پر اعتماد کیا جائے، امام کے اوامر پر جو امام حکم دے، جس چیز سے امام روکیں اس کے بارے میں یقین ہو کہ ویسا ہی ہے جیسا امام نے فرمایا ہے، جیسا امام نے حکم دیا ہے، تو اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو۔ اس کے علاوہ خود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو خداوند عالم فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اس وقت خداوند عالم سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ امر، یہ منصب میری ذریت میں سے بھی قرار دے۔ تو آگے سے خداوند عالم کی طرف سے جواب آتا ہے لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ میرا جو منصب ہے یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی گناہ ایک ظلم ہے۔ اگر کسی نے زندگی کے کسی بھی حصے میں کوئی گناہ کیا ہو یعنی وہ ظالم ہے، اور جب ظلم کیا ہے تو اس تک امر امامت نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امامت کے منصب کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں خود حدیث ثقلین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کو، اطرت اہل بیت کو قرآن کے ہم پلہ قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح سے قرآن معصوم ہے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ بھی معصوم ہیں۔ یہ دوسری خصوصیت ہے کہ امام معصوم اور عصمت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی اور ضروری خصوصیت اور صفت ہے وہ ہے منسوب من اللہ ہونا۔ امام اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، امام لوگوں کے ووٹوں سے، اکثریت کی رائے سے یا پہلے والے حاکم کی وصیت سے امام نہیں بنتا۔
بلکہ امام یہ ایک ایسا منصب ہے جس کی تشخیص دینا کہ کون اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ امام کی خصوصیت ہے کہ وہ معصوم ہو، امام کی خصوصیت ہے کہ اس کا علم الہی ہو. تو یہ کون تشخیص دے سکتا ہے کہ اس کا علم الہی ہے یا یہ معصوم ہے؟ یہ لوگ تشخیص نہیں دے سکتے. یہ کوئی عام بندہ جو خود معصوم نہ ہو وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس کا علم الہی ہے، اس کا جو یہ عصمت کے درجے پر فائز ہے، یہ معصوم ہے. تو جب یہ تشخیص نہیں دے سکتا تو تب کوئی اس منصب پر کسی کو فائز بھی نہیں کر سکتا. امامت تسلسل ہے نبوت اور رسالت کا. جس طرح سے نبی اور رسول کو خداوند عالم اس منصب پر فائز کرتا ہے، یہ منصب عطا کرتا ہے، اسی طرح سے امامت کا منصب بھی خداوند عالم ہی جسے اس منصب کے لائق سمجھتا ہے، جسے سزاوار سمجھتا ہے، اسے یہ منصب عطا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ امامت کی وظائف اور ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک خصوصیت ضروری ہے وہ ہے کہ امام صلاحیت رکھتا ہو معاشرے کی رہبری کی، امام حکومت کی صلاحیت رکھتا ہو. کیونکہ ہم نے کہا امام جو دینی اور دنیاوی اور اخروی تمام امور میں رہبر ہے، رہنما ہے. تو بس جب امام نے معاشرے کی حکومت کرنی ہے، سرپرستی کرنی ہے معاشرے میں، تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صلاحیات کا مالک ہو، اس میں یہ توانائی پائی جاتی ہو کہ امام معاشرے کی اس طرح سے مدیریت کر سکے، معاشرے میں جو اس کے وظائف ہیں، احکام کا اجرا کرنا ہے تو ان کو اجرا کر سکے. یہ ضروری صفات ہیں امام کی جو ہمیں جب ہم منابع دینی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ خصوصیات اگر ہم تاریخ بشریت میں دیکھیں، رسول خدا کے بعد فقط اہل بیت اطہار میں ہی یہ صفات ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان کا علم الہی ہے، وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں. دشمنوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن کوئی ایک گناہ ان ہستیوں سے امامت کے لیے، کسی امام کے لیے ایک گناہ بھی وہ بیان نہیں کر سکے. اور اسی طرح سے جب انہیں موقع ملا، امیر المومنین ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے، تو انہوں نے کس طرح سے معاشرے میں لوگوں میں حکومت کی، اور وہ سنہری اصول حکومت کے جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو بیان فرمائے، تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام ہی ہیں، ہمارے ائمہ ہی وہ ہستیاں ہیں جو سب سے زیادہ، بلکہ وہی ہیں حقیقت میں جو معاشرے کی رہبری اور معاشرے میں حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اس کے علاوہ کئی خصوصیات ہیں، لیکن یہ چند خصوصیات جو ہم وقت کی نزاکت کو، وقت کی دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے چند خصوصیات کو پیش کیا کہ امام کے لیے ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے مقابلے میں عرض ہوا کہ اہل سنت برادران کیونکہ وہ اپنے پاس پہلے موجودہ ہستیوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، فلاں شخص بھی امام ہے، بس جب وہ ایک قانون بنانا چاہتے ہیں تو ایک شخص میں جب دیکھتے ہیں خصوصیت ہوتی ہے، دوسرے میں وہ والی خصوصیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ کچھ مشترک خصوصیات اس طرح سے پیدا نہیں کر سکے، ان کو نہیں مل سکی کچھ خصوصیات کہ جس میں وہ کہہ سکیں کہ امامت کے لیے ان صفات اور خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. آخر میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امامت کے مفاہیم کو خود ہم اپنے معاشرے میں پہلے خود سمجھنے اور ان مفاہیم امامت کو سمجھنے کے بعد اپنے معاشرے میں ان معارف کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو ان معارف سے روشناس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو سمجھ جائیں، اگر ہمارے کلام کے محاسن لوگوں تک پہنچ جائیں تو شقی القلب کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو ہماری اطاعت نہ کرے. تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم محاسن کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنے خود پہلے سمجھیں اور ان محاسن کو اپنے معاشرے میں جا کر بیان کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.